تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل عزت تکریم میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کے مقدس بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ توجہ کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے، یاد رکھا جائے اور عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں روزے کی فرضیت اور اہمیت، روزے کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور روزہ کس پر فرض ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور چند ضروری ہدایات جو رمضان المبارک کے متعلق ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت کریمہ جو خطبے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے اور فلسفہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں۔ یہ روزہ کس پر فرض ہے؟ تو فرمایا کہ اس روزے دار کی شرائط میں سے پہلی شرط بنیادی جو ایمان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر کافر جتنے مرضی روزے رکھیں گے ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بنیادی شرط ہے ایمان کا ہونا، مومن ہونا، ایماندار ہونا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، کیونکہ مجنون پر، پاگل پر روزے فرض نہیں ہیں۔ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے، تو یہ دوسری شرط ہے روزے دار ہونے کی۔ اور تیسری اہم ترین شرط وہ یہ ہے کہ بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ کے اوپر یہ روزے فرض نہیں ہیں۔ اور بلوغ کی جو شرط لگائی گئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام متوجہ ہوتے ہیں یہ بالغ پر ہوتے ہیں۔ حج اگر فرض ہوتا ہے تو بالغ پر، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو مال کے ساتھ ساتھ بالغ ہونے پر، اسی طریقے سے نماز اگر فرض ہوتی ہے تو بالغ ہونے پر،
یہ الگ بات ہے کہ تلقین شروع سے کرنی چاہیے، جس طرح ہمارے عام معاشرے کے اندر اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھواتے ہیں، جس کو چڑی روزہ کہتے ہیں، عام طور پہ رکھتے ہیں نا، تاکہ بچے کی عادت بنے۔ اسی طرح نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے میں سختی کیا کرو، لیکن اصل جو فریضہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد۔ تو رمضان کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی یہی شرط ہے۔ اب بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ عام طور پہ شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بچہ جب 14 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ ہوتا ہے، خواہ اس کی کوئی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو تو اس کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بچے کی وہ علامات ظاہر ہو جائیں جو ایک بالغ کے اندر ہوتی ہیں، اس کی چند علامات ہیں، آپ میں سے سبھی اس کے متعلق جانتے ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں، بچی کے اوپر ظاہر ہو جائیں، بچے کے ظاہر ہو جائیں تو ان پر بھی یہ بلوغت والے احکام لاگو ہوتے ہیں، روزہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ 3 شرائط تھیں روزہ رکھنے کے لیے، اور روزہ فرض ہے۔ اور پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد مختلف تھی، اوقات مختلف تھے، احکام مختلف تھے، بہرحال روزے کا تصور ضرور تھا، بلکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پہلے لوگوں کے روزے زیادہ سخت ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے تو بات چیت کرنا بھی بند تھا، رات کے وقت بھی فائدہ حاصل کرنا، اپنی خواہشات نفسانیہ پوری کرنا ان کے لیے منع تھی۔ شریعت مطہرہ نے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں مخصوص اوقات میں، مخصوص احکام کے ساتھ، مخصوص انداز کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ روزے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ یہاں پر ذکر ہے کتب علیکم الصیام، صیام کہتے ہیں روزوں کو، یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کا مطلب ہے رکنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ شریعت کے اندر اس کا مطلب ہے روزے کا، کہ صبح صادق سے لے کر جو ہی صبح صادق کا وقت شروع ہوگا تو سحری بند ہو جائے گی، اب اس کے لیے کھانا پینا، اپنے خواہشات نفسانیہ پوری کرنا، یہ اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ کب تک؟ جیسے ہی اذان ہوگی، اذان کے وقت ہی، اذان شروع ہوتے ہی اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے اور اپنے خواہشات نفسانیہ پورا کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ روزے کا ظاہری مطلب ہے۔ حقیقی مطلب کیا ہے؟ حقیقی مطلب لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں سے مخصوص وقت کے لیے روکا ہے۔ بھئی کھانا حلال تو جائز ہے نا، حلال پینا جائز ہے، نکاح کے ذریعے سے اپنی جنسی تسکین پوری کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر مخصوص اوقات کے لیے اپنے بندے کو منع کیا ہے کہ میرے بندے کھانے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اور جنسی تسکین پوری کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ حالانکہ یہ جائز امور ہیں، جب جائز امور کے اندر اللہ نے روکا تو بندہ رک گیا، تو اب جو امور ناجائز ہیں اس سے تو زیادہ بچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جائز سے اللہ نے روکا تو رک گیا، لیکن حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اپنے وقت کو ٹالنے کے لیے، اپنے دماغ کو، دل کو لذت دینے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے،
لہو لعب کے کھیل کے اندر اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا وہ حکم مانا ہے، لیکن یہاں پر اس حکم کو چھوڑا ہے، حالانکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جائز سے رکے، ناجائز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اس کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے کہ کھانا میرے لیے جائز ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اب کھانا حرام ہے، تو جب جائز کھانا اللہ کے حکم سے اس کا کھانا حرام ہو سکتا ہے، تو عام طور پہ جو چیز حرام ہے اس کا حلال بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب سود، ایک بندہ ہے رمضان میں روزے رکھتا ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، شام کو افطاری سود کے اس رزق سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص ہے بھوکا پیاسا ہے لیکن حرام کمائی کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے معاملات پورے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد ہے پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ تقوی اختیار کر۔ کوئی جھگڑتا ہے اس سے کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑتا آپ سے۔ کوئی گالی دے رہا ہے توجہ نہ دو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو۔ تاجر ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، جائز طریقے سے کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ملاوٹ سے بچاؤ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے روزے کو قبول فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، ان ساری برائیوں کی طرف سے بالکل اس نے اپنی توجہ ختم کر دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے انا اجزی، میں ہی بدلہ دوں گا اس چیز کا۔ تو نے جو روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، میرے لیے رکھا ہے، میرے لیے پیاسا رہا ہے، حالانکہ کھانا تیرے پاس موجود ہے، پانی تمہارے پاس موجود ہے، پینے کی اشیاء تمہارے پاس موجود ہیں، گھر کے اندر جائز تمہاری بیوی تمہارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے حکم پورا کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، تو سن لے میرے بندے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں عطا کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے اندر تمام ایمانی صفات پوری کرتے ہوئے روزہ رکھے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح من قام رمضان ایمانا، جو رات کو قیام کرے گا، نماز تراویح پڑھے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان کی جب آخری تاریخ تھی، رمضان سے ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدات فرمائی اور بتلایا کہ اس طریقے سے تم رمضان کی تیاری کرو۔ ایک تو رسمی تیاری ہوتی ہے نا، کہ اس کے لیے یہ تقریب کر دی، وہ کر دی، یہ کر دی۔ ایک حقیقی تیاری ہوتی ہے
جس طرح گزشتہ جمعے کے اندر میں نے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ رمضان کی تیاری کے عنوان سے، اس میں ساری باتیں میں نے تفصیلاً ذکر کی تھی. لیکن روزے کا جو اصل فلسفہ مقصد ہے لعلکم تتقون، وہ پرہیزگاری ہے، وہ پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے. پرہیز یہ فارسی کا لفظ ہے نا، اپنے آپ کو روکنا. کس چیز سے روکنا؟ ہر اس چیز سے جو اللہ نے منع فرمایا. آسان اصول ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا جو اللہ نے منع فرمایا ہے اور اپنے محبوب کی زبان سے اس کو منع قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا. یہ عمل پرہیزگاری کا عمل ہے، متقی ہونے کا ہے. متقی بننے کے لیے کوئی خاص کورس نہیں کرنا پڑتا. متقی بننے کے لیے کوئی مخصوص حلیہ نہیں بنانا پڑتا. متقی بننے کے لیے کوئی مخصوص جگہ کے اندر اپنے آپ کو بند کرنا یہ مراد نہیں ہے. متقی ہر شخص بس بن سکتا ہے جو اس بات کو سمجھ لے کہ میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے تو میں نے رکنا ہے. یہ رک گیا، جس بھی عمل سے رک گیا، یہ پرہیزگار بھی ہے، یہ متقی بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن کے روزے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر 2 مہینے روزے فرض کرتا تو ہم نے 2 مہینے رکھنے تھے نا. لیکن 1 مہینہ اگر افطار کا ہوتا ہے ایک روزے کا تب بھی تو ہم نے رکھنے ہوتے ہیں. لیکن پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض کر ایام معدودات. اور پھر اس کے اندر بھی آگے احکام آسانی بیان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، دشواری کا، تنگی کا، مشکل کا ارادہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ میرا بندہ مشکل میں رہے، میرا بندہ آسانی میں رہے. اللہ یہ چاہتا ہے. تو فرمایا ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں. اور یہ چند دن کتنے؟ 1 مہینہ 30 دن یا 29 دن کے روزے ہیں. پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا، ہاں تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو. ایک بیماری وہ ہے جو قابل برداشت ہے، ایک بیماری وہ ہے جو ناقابل برداشت ہے. ایک بیماری سر میں درد ہو گیا، معمولی سر درد کی وجہ سے روزہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. اللہ نہ کرے کوئی انگلی ایک زخمی ہو گئی، اس انگلی کے زخمی ہونے کی وجہ سے روزے کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. ہلکی سی موچ آ گئی جسم کے اندر، اس کی وجہ سے روزہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. قابل برداشت بیماری ہے تو روزہ رکھیں گے، اس پر زیادہ اجر آپ کو ملے گا. لیکن ایسی بیماری ہے جو ناقابل برداشت ہے، مثلا شوگر کا مریض آدمی ہے، انسولین اس کو لگتی ہے، اب وہ کھائے پیے نہ تو بھوک اس کو ستاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے روزے کو. اور پھر اس کے قضاء میں کیا ہوگا، وہ 2 احکام آگے آ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کروں گا. اگر نہیں رکھ سکتا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، لقوے کا مریض ہے، فالج کا مریض ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی سخت قسم کی بیماری ہے کہ اس کو دوا کھانی ضروری ہے، نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. او علی سفر، یا مسافر ہے، سفر میں جا رہا ہے، سفر اور شرعی طور پر اس فاصلے کو طے کر رہا ہے جو 70 میل ہے، اس سے کچھ آگے پیچھے ہے، کیونکہ بعض نے 74 ذکر کی ہے، بعض نے 72، بعض نے 30، 70. اتنی مسافت پر وہ سفر کر رہا ہے، لیکن سفر اس کا اس انداز کے اندر ہے کہ اس کے لیے روزے رکھنے میں دشواری نہیں ہے، تو رکھ لے تو زیادہ اجر ہے. لیکن اگر دشواری ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے اس وقت روزہ چھوڑ دے، بعد میں تندرست ہو گیا تو اس کی قضا کر لے. مسافر ہے، سفر دشوار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، توڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، جب سفر سے واپس اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ آئے تو پھر وہ روزہ رکھ لے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے
کہ اس کی شفایاب ہونے کی امید ہی نہ ہو، دائمی مرض ہو، اس کو دائمی کمزوری ہو، دائمی کوئی عذر ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ عطا کرے، اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اور جن محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے ان کو مقرر کیا ہے کہ جس طرح کے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے نا، 2.25 سیر گندم ہوتی ہے نا جی، ایسا اتنی مقدار میں وہ اللہ کے راستے میں دینا، مستحق کو دینا، یا اتنی قیمت جو ہے وہ فدیہ میں ادا کی جائے، یہ روزے کا فدیہ بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے کہ اس بندے کی بیماری ہے یا یہ ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے تھے، یا اب بھی بزرگ ایسے ہیں، جو اپنے اوپر مشقت جھیلتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن روزے کو نہیں چھوڑتے۔ اب تو روزے بڑے آسان ہیں، یہ اب آسان آ گئے نا۔ گزشتہ دنوں میں 10واں 11واں رمضان تو میرا ادھر ہے، ہاڑ جیٹھ کی گرمی کے اندر کتنے سخت روزے ہوا کرتے تھے، لیکن رکھنے والے تب بھی رکھتے تھے۔ جو نوجوان رکھتے تھے، جوان رکھتے تھے، وہ رکھتے تھے، بزرگ رکھتے تھے تو رکھتے تھے۔ نہ رکھنے والے کے لیے وہ وقت بھی مشکل تھا، آج کا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ رکھنے والے تھے۔ لیکن اگر کوئی شیخ فانی ہے، ضعیف العمر ہے، کمزور ہے، تو وہ فدیہ ادا کرے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی دیگر ضروریات تو پوری کرے، اپنے نشے کو پورا کرے، روزے کو چھوڑ دے۔ ہاں، یہ بھی تو نہیں ہے نا، تھوڑی سی بیماری ہے، بندہ بہانہ بنا کے اپنے روزے کو چھوڑ دے، نہیں۔ وہ طبیب حاذق اس کا فیصلہ کرے گا، نیک طبیب، نیک ڈاکٹر، وہ کہے گا کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مرض بڑا ہوا ہے، تو اس کی بات کو مان کر روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا، مرض دائمی ہے، کمزوری دائمی ہے، بڑھاپا اتنا ہے کہ کمزور ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اور یہ فدیہ مستحقین کو دینا چاہیے، مستحقین کو دینا چاہیے۔ ایک تو مستحق وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر رسمی طور پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا صاحب الدین جوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مدارس کے علماء اور طلباء کو خطاب کر کے وہاں پر بیان کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی مسکین بچے ہیں، فلاں جگہ سے پڑھتے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے، تم یہ کر لو، تمہیں یہ اجر ملے گا، وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مستحقین کو دینا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس طرح ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، پیچھے کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے بھی مدارس میں پڑھا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی کے اندر جن کی شاخیں ہیں، ان شاخوں کے اندر ہزاروں، کل ملا کے سارے جو ہے نا تقریباً کوئی لاکھوں سے بھی زیادہ بنتے ہیں طلباء پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ وہ لوگوں کے پاس آئیں کہ ہمیں دیں، یا جس طرح رسمی طریقہ ہوتا ہے، بھائی چھان بین کر لینا چاہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اور پھر جب ایک آدمی بیچارہ اللہ خوف خدا کی وجہ سے دے دیتا ہے نا، اس کا پیچھا پھر نہیں چھوڑتے، پھر ان کو فون کرنے پہ تنگ کرتے ہیں، پھر ان کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں جی کب ملاقات ہوگی، دیتے ہیں۔ تو تحقیق کر لیا کریں، پہلے کیا ہے، اپنے ارد گرد، الحق للقریب ثم للبعید، پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو مستحقین ہیں ان کو دیں، ان کو دوہرا اجر ملے گا، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔
اپنے عزیز و اقارب غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہوئے، فدیہ دیتے ہوئے، فطرانہ دیتے ہوئے، صدقات دیتے ہوئے، یہ آپ اس کی نیت کریں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا اور زکوٰۃ کا، اور دوسرا قرابت داری کا۔ اس کا لحاظ رکھیں، یہ نہ ہو کہ باہر ہم تو سخی بنے پھریں اور گھر کے اندر بھائی بیچارہ جو ہے نا وہ فاقوں کی زندگی گزار رہا ہو۔ باہر ہم اپنے نام کو ظاہر کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ جو ہے نا اپنا نام اشتہارات کے اندر اپنے سخی ہونے کا نام دیں، اور اپنے خاندان کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں جو سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے اور وہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، کیونکہ اکثر و بیشتر احباب رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد ایسی جگہوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو حقیقی معنوں کے اندر مستحق ہوں، حقیقی معنوں میں ان کے لیے شرائط ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ایک گاؤں کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، سارے لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، عطیات اس کو دیتے ہیں، سارے لوگوں کا اگر ملایا جائے تو وہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن بس ہمارے ہاں بس ایک بات چل پڑی، سارے پیچھے چل چلے۔ تو شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اتنا اس کو دینا زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، کہ وہ مالک نصاب نہ بنے۔ اگر مالک نصاب بن گیا تو وہ خود اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو فدیہ آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، ایک بھی دے سکتے ہیں، قبل از وقت بھی دے سکتے ہیں۔ قبل از وقت دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کہ کیا پتہ ہے بعد میں موقع ملے نہ ملے۔ تو شریعت مطہرہ نے بڑے بہترین اصول بتلائے ہیں کہ گنتی کے چند روزے ہیں، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس وقت روزے کو ترک کر دے، بعد میں جو ہے وہ اس کا کیا کر لے، اعادہ کر لے۔ لیکن اگر بیمار ایسا ہے کہ اعادہ کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ سب سے اہم ترین بات جو رمضان سے ذرا ہٹ کے ہے تھوڑی سی، میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم مسلمان جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمان ہیں۔ ان فلسطین کے مسلمانوں کے نام پر بھی بہت سارے لوگ آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، ہر کس و ناکس کو آپ نے نہیں دینا، مخصوص لوگ ہیں جن کی رسائی ان تک ممکن ہے، پہنچ سکتی ہے، وہ جماعتیں ہوں، وہ ادارے ہوں، آپ ان کو دیں، یہ سب سے زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس وقت ان کو ضرورت ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، دنیاوی وسائل سے بھی ماشاءاللہ بھرپور ہیں، دنیا کے ترقیاتی جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، تعداد بھی موجود ہے، حج و عمرے کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگوں کو دین بتلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، سکھلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن ایک چیز کی کمی ہے جو اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اندر غیرت اور حمیت کا ہونا ہے نا، اس کی کمی ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی مسلمان ہونے کے ناطے آج ہم بے حیثیت اور اس طرح بے حیث ہو چکے ہیں کہ ہماری اتنی جرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس وقت جو یہ جہاد ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اس کا حکم کیا ہے؟ بھئی حکم کیا ہے؟ قرآن کے اندر جتنے بھی آیات ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی روح سے یہ فرض عین ہو چکا ہے، فرض عین ہو چکا ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہے ہو، جبکہ تمہارے مسلمان ماؤں اور بہنوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو اب لوگ جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ بتاتے ہو کہ یہ فرض عین ہے، تو پھر یہ مسلمان جاتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی آپ دیکھیں نا، اس وقت
اپنی سرحد سے باہر دوسری سرحد کی طرف جائیں تو کتنے قوانین لاگو ہوتے ہیں. بھئی یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے تو ہم جائیں نا. یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ مسلمان لیڈروں کا کام ہے، مسلمان قیادت کا کام ہے. آج اگر مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں، خدا کی قسم ان یہودیوں کی جرت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر سکیں. وہ مسلمان اپنے مفادات ان کو اتنے عزیز ہو چکے ہیں، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جتنے مرضی مسلمانوں کا خون بہہ جائے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بس ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، ہمیں کرسی ملنی چاہیے، ہمیں ان کی مراعات ملنی چاہیے، ان کا ریلیف ملنا چاہیے، ان کا تعاون ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس تعاون کا تعلق براہ راست ان کی اپنے تجوریوں کے ساتھ ہے، اپنے جیبوں کے ساتھ ہے، اپنی ضروریات کے ساتھ ہیں. کوئی دنیا کے اندر یہ حق بات ہے، اور یہ بات انشاءاللہ میڈیا پر بھی آتی ہے. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اپنی بات ادا کر رہے ہیں. ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور کیونکہ مرنا ہے، مرنا ایک ہی دفعہ ہے، بار بار تو موت نہیں آئے گی. لیکن کلمہ حق کہنا، درس قرآن کے اندر 7 دن سے وہ رجل مومن کا ذکر آ رہا ہے نا جی، کہ جو فرعون کی کابینہ میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. تو وہ رجل مومن، مرد مومن، اس نے کلمہ حق فرعون کے سامنے بلند کیا یا نہیں کیا تھا؟ 6-7 دن سے یہی درس چل رہا ہے نا، کہ اس نے کلمہ حق بلند کیا تھا، اپنا حق ادا کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا لیا، اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے. تو ہم بھی اپنے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ تو ظاہر کریں نا ان باتوں کو. ہمیں دنیا کی یہ ساری مراحت کام نہیں آئیں گی. آج کیا ہوگا؟ وافر مقدار میں پیسہ ہوگا، لیکن معاف کیجئے گا، ہم دیکھتے ہیں کثرت پیسہ بھی سکون کا باعث نہیں ہوتا. سب سے زیادہ بے سکونی کا شکار یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں بیرون ممالک کے. کسی کو جزیرے سپرد کیے جاتے ہیں، کسی کو وہاں پہ کوٹھیاں سپرد کی جاتی ہیں، کسی کو وہاں پہ فیکٹریاں دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں دی جاتی ہیں. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے مفادات کو پورا کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں بھائی تم اپنا کام کرو، بس ہمارا کام ہونا چاہیے بس. اور وہ اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور صرف مذمتی بیان جاری کرنے سے ایک آدھ بات کرتے ہیں بھائی جی یہ اسرائیل کی جارحیت ہے، اسرائیل کی بربریت ہے. فقط اتنا کہنے سے نہیں ہوتی. 2 لیڈر مسلمانوں کے آگے بڑھیں اور کہیں کہ خبردار مسلمانوں کو کچھ نہ کہا جائے ورنہ ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہوگی، کسی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. جس طرح ہمارے اکابرین مفتی تقی عثمانی صاحب اس دن بھی بیان فرما رہے تھے، اس طرح دیگر بھی جو مذہبی قیادت ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی پہلے کام تمہارا ہے کہ تم جاؤ کرو، نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے لیے راستہ کھولو، ہم جائیں گے. راستے ہمارے لیے کھولو نا، پھر ہم جاتے ہیں وہاں پہ. تو اب مسلمانوں نے کلمہ گو جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے یہ عرض کی ہے، اور یہ ہر مسلمان کی یہ فرض منصبی ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر عمل کرے کہ جو میرے بس میں ہے آپ کے بس میں ہے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا. ایسی جو رفاعی تنظیمیں ہیں جو وہاں تک رسائی جاتی ہیں، جس طرح کہ پچھلے دنوں کے اندر وہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگ تھے وہ بھی غزہ پہنچے تھے، جمعیت علماء اسلام کے کچھ لوگ تھے وہ بھی گئے تھے. اسی طرح وہ دارالعلوم کراچی سے ایک قافلہ گیا تھا وہاں ان کی امداد کے لیے، وہ بھی گئے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کم از کم ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ دن بھر ہم روزہ رکھیں، رات کو ان کے خون سے افطاری کریں. ہاں معصوم بچے، خدا کی قسم اب تو وہ ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ اسرائیلی کہ ایک نوجوان نے ویڈیو بنائی، اس نے کہا کہ بھائی کیا کریں، اب تو غزہ کے اندر ہمیں بچے ہی نظر نہیں آتے، کس کو ماریں. یعنی انہوں نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے نسل کشی کا، معصوم سے بچوں کو مار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو ہمارے پاس کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ بچے غزہ کے اندر ختم ہو رہے ہیں، اور یہ ساری آمدن ان کے پاس جاتی ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا ہمارے اسلامی ممالک کے اندر لوگ آواز اٹھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن اس پر ہر ایک آدمی نے انفرادی طور پر عمل کرنا ہے. اور وہ بھی ہمارے مرض کو جانتے ہیں. ہاں وہ جو یہودی ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ مسلمان لالچی ہوتا ہے.
اب جو ہے نا یہ ایک آفر دی ہے نا ان لوگوں نے، یہ جو مشروبات ہیں پینے کی، کوکا کولا ہے مثال کے طور پر، یہ ان کی مصنوعات ہیں، ان کے ایک چند فیصد جو ہے یہ اسرائیلی فوج کو جاتے ہیں اور وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور مسلمانوں پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب پہلے جو چیز 1.5 لیٹر کی جو قیمت تھی نا، مثلا 200 روپے تھی 1.5 لیٹر کی، اب انہوں نے 2 لیٹر کی قیمت بھی 150 کر دی ہے، 200 کر دی ہے، تاکہ مسلمان کو لالچ ملے، وہ کہے کہ بھائی 200 میں اب 2.25 لیٹر کی بوتل مل رہی ہے، چل یہ لے لیں۔ تو ہم نے اپنی حمیت کا، غیرت کا، ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ ہم نے کم از کم ان چیزوں سے بائیکاٹ کرنا ہے، نیسلے کی اشیاء سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ جو مشروبات ہیں اس کے مد مقابل ہمارے اپنی مصنوعات ہیں، ہم ان کو مسلمانوں کی مصنوعات کو اجاگر کریں جو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ یہ تو ہم بہتر اس وجہ سے سمجھتے ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے، جس چیز کو وہ خوشنما بتائیں گے ان میں وہ ایڈز دکھائیں گے لوگوں کو اور بتلائیں گے کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے۔ تو ہمارے بھی لوگ جو ہے نا میڈیا سے متاثر ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو میڈیا کو دیکھتے ہیں،